تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کسی بھائی نے آندرا سے سوال کیے اور آج کا یہ آخری سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب کیا عید کے دن اشراق اور چاشت کی نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ برائے مہربانی تفصیل سے جواب دیں، عین نوازش ہوگی، کیونکہ میں ایک مسجد کا امام ہوں۔ جب میں یہ مسئلہ بیان کیا اور اس کی بہت ساری قباحتیں بھی میں نے وہاں بیان کیا تو مسجد کے کمیٹی والے اور محلے والے مجھ پر ٹوٹ پڑ گئے۔ تو برائے مہربانی آپ اس کی وضاحت بھی فرما دیں اور اس سے قباحتیں جو کچھ بھی ہیں وضاحت فرما دیں، عین نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے محمد نذیر صاحب آندرا سے۔ دیکھیے نذیر صاحب، یہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، آپ پر جو کچھ بھی حالات آ رہے ہیں صبر کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم نبوت کو حاصل کرنے کے بعد اس پر نبی پر جو کچھ بھی حالات آئے اس پر بھی حالات آئیں گے وہ۔ تو اس لیے جو کچھ بھی حالات آ رہے ہیں آپ صبر کریں اور آپ حق بولیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ وہ حق بولیں، اور دنیا کے اندر حق بولنے والے علماء بہت کم تھوڑے ہیں، اور اگر یہ علماء بھی اگر حق بولنا بند کر دیں تو پھر دنیا کے اندر کون بولے گا؟ تو اس لیے کہہ رہا ہوں آپ حق بات کر رہے ہیں، حق بات کرے، چاہے وہ مسجد کا بے وقوف کمیٹی کے لوگ ہوں، چاہے محلے کا کوئی بھی شر پسند لوگ ہوں، کسی سے آپ ڈرے جھگے نہیں، کیونکہ روزی کے مالک وہ اللہ ہیں۔ انسان کو روزی دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ جنگل بیابان میں رہے، اللہ آپ کو روزی پہنچانے والے ہیں۔ تو لوگوں کے ڈر، لوگوں کے شر پسندی کی وجہ سے آپ اپنے حق کو بھولے گئے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دنیا کے اندر بہت سارے حالات آئے حق بولنے کی وجہ سے، لیکن اللہ کے رسول نے حق کو نہیں چھوڑا۔ مرتے دم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے تک بھی حق کو باقی رکھا، حق بولتے رہے۔ تو پھر لوگ آخرکار حق کے سامنے وہ باطل لوگ سارے جھک گئے۔ تو بہرحال مولانا میں آپ کو یہی ہمت افزائی کرتا ہوں آپ کو میں کہ آپ حق بولیں، چاہے وہ مسجد کے، آج کل تو عمومی طور پر شیطان قسم کے لوگ جتنے بھی ہیں یہ مسجدوں کی کمیٹیوں میں جمع ہوئے، کیونکہ میں ان لوگوں کے مسجد کے لوگوں کے بارے میں جب سنتا ہوں یہ کمیٹی کے ایسے لوگ ہیں تو میں بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں۔ آج کل تو شر پسند یہی لوگ ہیں، آج کل اپنی من مانیاں ساری من گھڑکیں باتیں، من کی باتیں اور جو کچھ بھی ہیں وہ علماء پر مسجدوں میں نکالتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ ان فتین سے ساری مسجدوں سے اللہ حفاظت فرمائے اور مسجدوں کو اللہ پاک و صاف رکھے۔ تو بہرحال مسئلہ ذہن میں رکھیے، دو باتیں ہیں اس مسئلے، آپ کے سوال میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جانے کے بعد، سے لے کر عیدین کی نماز پڑھنے تک، پہلی بات ذہن میں رکھیے، فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جانے کے بعد سے لے کر عیدین کی نماز پڑھنے تک، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے تک، اس درمیان میں کوئی بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر ایک مرتبہ سمجھے، فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جانے کے بعد، سے لے کر عیدین کی نماز پڑھنے تک، ان دونوں نمازوں کے درمیان میں کوئی بھی نماز نفل پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، چاہے عیدگاہ میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، گھر میں ہو، کہیں پر بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اگر آپ عید کی نماز پڑھ لیے ہیں تو پھر آپ مسجد میں اور عیدگاہ میں اس وقت بھی آپ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، اس وقت بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ گھر میں آ کر اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، عید کی نماز پڑھنے کے بعد گھر میں آ کر اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، اشراق کی ہو، چاشت کی نماز، جو بھی نفل نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، شرعاً اس کی اجازت ہے۔ تو امید ہے کہ یہ دونوں باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو خلاصہ کلام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر ایک مرتبہ ذہن میں رکھیں، فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد سے لے کر
عیدین کی نماز پڑھنے تک اس درمیان میں کوئی اشراق کی نماز چاہے مسجد میں ہو، گھر میں ہو، عیدگاہ میں ہو، کہیں پر بھی ہو، کوئی بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ایک بات، اگر آپ عید کی نماز پڑھ لیے ہیں تو عیدگاہ میں اور مسجد میں نفل نماز پڑھنا کوئی بھی مکروہ تحریمی ہے۔ گھر میں آ کر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کوئی بھی اشراق کی نماز، کوئی نفل نماز ہو، وہاں پڑھ سکتے ہیں، وہاں اجازت ہے اس کی۔ دو باتیں ہو گئی۔ تو میں آخری ایک بات میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں یہاں۔ میسیج یہ ہے کہ بھئی میرے اس بیان کو، میرے ان مسائل کو عوام بھی سنتی ہے، علماء بھی سنتے ہیں، تو میں عوام سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے بے وقوف لوگ ہیں، بہت سارے بے وقوف لوگ ہیں، عید کے دن فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ بے وقوف کم از کم عید کے دن بھی فجر کی نماز ان کی چھوٹ جاتی ہے، بغیر شرمندگی کے، بغیر اس کے، بغیر شرم کے بھی وہ عیدگاہ میں اور مسجد میں آ کر کے فجر کی نماز کی قضا کرتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر، ہمارے مسلمانوں کو ان حالات کو دیکھ کر۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھے، مسلمان جب تک نماز کا پابند نہیں ہوگا، مسلمان جب تک نماز کا پابند نہیں ہوگا، اس وقت تک اللہ مسلمان کو دنیا میں ذلیل و رسوا کرتے رہیں گے۔ جب مسلمان صوم الصلاۃ کا، نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دے تو اللہ اس کو وہاں سے عزت دینا شروع کر دیتے۔ تو اس لیے بھائی یہ عیدگاہ کے اندر بھی آ کر کے اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ اگر کوئی فجر کا اگر چھوٹ گئی ہے تو پھر وہاں گھر میں پڑھ کر عیدگاہ میں آ جائے۔ اب وہاں لوگوں کے سر میں بغیر شرم کے اگر کہ وہاں کھڑے رہے، بڑے افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کے۔ تو اس لیے مسئلہ ذہن میں سمجھ میں آ گیا ہوگا، امید ہے کہ مولانا صاحب۔ اور جہاں تک اس کے دلائل کی بات ہے، میں ڈسکرپشن کے اندر یہ سارے دلائل اور تفصیل میں لکھ کر ڈال دیتا ہوں، اور وہاں پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو ہدایت دے، سارے مسلمانوں کو اللہ نیک توفیق دے، دونوں جہاں میں خیر عافیت کے فیصلے فرمائے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو علماء کی محبت نصیب فرمائے اور علماء کو عوام کی محبت نصیب فرمائے، دونوں کو مل جل کر دنیا کے اندر خیر کا کام پھیلانے کی توفیق دے۔ اور علماء سے جو بدمزاجی ہے اور علماء سے جو نفاق جو دلوں میں جو پلی ہوئی ہے، اللہ ان ساری چیزوں کو نکالنے کی توفیق دے اور ان لوگوں کو نیک ہدایت دے۔ کیونکہ جو لوگ علماء سے اس طرح کا بغض رکھتے ہیں، میں نے ان کو خود دیکھا ہے کہ ان کے نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ علم کی نور کو چھین لیتے ہیں، علم کی نورانیت کو اللہ چھین لیتے ہیں۔ تو اس لیے علماء سے بغض نہ رکھے، علماء پر کوئی گالی گلوچ بھی نہ کرے۔ یہاں تک کہ لیاز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، کسی آدمی نے شکایت کی ہے کہ حضرت ہمارے ایک مولانا ہے جو محلے میں رہتے ہیں، وہ عالم ہیں، حافظ ہیں، لیکن نمازیں نہیں پڑھتے۔ تو حضرت نے ڈانٹ کر ان کو بھگا دیا اپنی مجلس سے، کہا کہ اٹھ کر یہاں سے چلے جاؤ، علماء کی غیبتیں یہ نہ کرو، کیونکہ اللہ نے وہاں ان کو علم دے رکھا ہے۔ اللہ اس علم کی برکت سے ان کو جہنم سے بچا لیں گے، اور اللہ اس علم کی برکت سے ان کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دیں گے۔ تمہارے پاس کیا ہے بتاؤ؟ جیسا کہ ہماری بنگلور کی زبان میں کہتے ہیں، خالی گھڑا آواز زیادہ، خالی گھڑا آواز زیادہ۔ تو اس لیے پیٹ چیرے تو بھی الف نہیں نکلتا ان لوگوں کے۔ آج وہ مسجدوں کی کمیٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہی سود کھانے والا، وہی سود خور، وہی رشوت خور، وہی بیاز کھانے والا، بعض لوگ تو مسجدوں کے پیسے بیازوں کو دے رہے، وہی من مانیاں نکالنے والے مسجدوں کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، اور علماء پر اپنی ڈھاٹ جمانا چاہتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے بھی میں درخواست کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ان علماء کی قدر کر لو۔ اگر ان علماء کی قدر نہیں کرو گے تو تمہاری نسلیں دنیا آخرت میں برباد ہوں گی، پھر دیکھتے رہ جاؤ۔ اگر جن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا حافظ ہے، میرا بیٹا عالم ہے، تو میں نے پہلے ہی جملہ کہہ چکا ہوں کہ اگر تمہارے خاندان میں علماء بھی ہیں تو میں بہت ساروں کو میں نے خود دیکھا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو کام لینا چاہیے وہ کام نہیں لیتے، کیونکہ تم نے جو حرکتیں کی ہیں وہ لوگ بھی اس کا وبال اٹھائیں گے۔ تو اس لیے علماء کی قدر کرے، علماء کا ادب و احترام کرے۔ ہمارے بزرگوں کے بارے میں یہاں تک کہ میں نے پڑھا بھی اور لکھا بھی ہے کہ علماء جہاں جس راستے پر چلتے تھے، جس راستے پر علماء چلتے ان کے ساتھ میں، تو وہ علماء کے سائے پر بھی کھندلنے کو بے ادبی سمجھتے تھے، اور علماء کے سامنے قدم جما کر چلنے کو بھی بے ادبی سمجھتے تھے۔ آج ہمارا مزاج دیکھے کہ بھئی علماء کی غیبتیں ہماری مسجدوں سے خالی نہیں ہیں، اور سازشیں تو ہمارے علماء کے ساتھ تو چلتے بھی ہیں۔ تو بہرحال جو اہل حق علماء ہیں ان کا ساتھ دیں، آپ اہل حق جو علماء ہیں ان کا ساتھ دیں،
اور جمعہ کے بیانات کے اندر بھی میں ایک بات یہ کہتا ہوں مسجد کمیٹیوں کے والوں کو، جو علماء جمعہ کے بیان میں حق کہتے ہیں ان کو کھل کر اجازت دے. اگر کوئی ان سے حق کہنے کی وجہ سے کوئی بھی محلے کے اندر لوگ ان کو شر پسند لوگ ان کو آ کر کوئی انگلی اٹھا رہے ہیں، کچھ بھی کہہ رہے ہیں، تو آپ ان کا ساتھ دیں. اگر ان کا آپ ساتھ دیں گے تو پھر حق بولنے والے علماء آپ کے ساتھ رہیں گے، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اہل حق علماء سے آپ کو اٹھائیں گے، اور اہل حق علماء آپ کے ساتھ رہیں گے. اگر آپ منافقانہ طور پر علماء کے پاس ایک لبادہ اوڑھ کر آ رہے ہیں اور عوام کے سامنے ایک لبادہ اوڑھ رہے ہیں، سیاسی لوگوں کے سامنے آپ ایک لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، تو اس طرح کا آپ لبادہ اوڑھ کر علماء کی منافقیت آپ لوگوں کے سامنے وہاں دکھا رہے ہیں، تو اس سے آپ ضرور جہنم میں جائیں گے. تو اس لیے علماء کا ادب و احترام کریں. بہرحال مولانا آپ نے جو بات کہی، میں نے اس میسیج کو بھی میں پہنچا دیا ہوں تاکہ آپ کی جو بات ہے وہ مکمل لوگوں کے سامنے بات معلوم ہو. اور آج کل جو مسجد کمیٹیوں کے اندر ظالم جو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نیک ہدایت دے اور نیک توفیق دے. اللہ ان لوگوں کو علماء کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.